الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. بہت ہی بابرکت یہ گھڑیاں، یہ ساعات ہیں. بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان سے مکمل استفادہ حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت روزے کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ یہ روزہ رمضان المبارک میں کیوں رکھا گیا اور روزہ کسے کہا جاتا ہے، روزے سے مقصود و مطلوب کیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی. اور سب سے بڑھ کر کہ روزے کی جزا کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ خود اس کی جزا کہ اللہ رب العزت کیا جزا دیتے ہیں. ہر انسان اپنے شایان شان انسان دینے کی کوشش کرتا ہے. کسی کو بھی کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو انسان اپنے شایان شان بھی دینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العزت کی جو شان ہے، اللہ رب العزت بھی اسی کی بقدر انشاءاللہ العزیز روزے دار کو دیں گے. وہ روزے دار کا اس روزے کا کیا بدلہ ہوگا وہ ایک عام انسان جان نہیں سکتا. وہ اللہ رب العزت کا راز ہے. وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کیا دیں گے. لیکن حدیث مبارکہ میں روزے دار کے متعلق جو 5 انعامات بتلائے گئے ان کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ اس بو سے مراد وہ بو ہے جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں آنے لگ جاتی ہے۔ اس سے مراد وہ بو نہیں ہے جو دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے یا منہ نہ صاف کرنے کی وجہ سے انسان کے منہ میں آتی ہے، اس سے وہ بو ہرگز مراد نہیں ہے۔ اسلام میرے بھائیوں صفائی اور پاکیزگی کا مذہب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی صفائی جو ہے یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اس سے یہ وہ بالکل مراد نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ روزے دار کے منہ سے جو منہ نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے، لہٰذا میں منہ صاف ہی نہیں کرتا، دانت صاف نہیں کرتا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صفائی کو خوب توجہ اور دھیان سے اپنی صفائی رکھنی چاہیے۔ صفائی جو ہے اس سے ہماری صحت کا بھی خیال رہے گا اور یہ اسلام کا اہم تقاضا بھی ہے، وہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا انعام جو روزے دار کے لیے بتلایا گیا وہ یہ کہ آسمانوں میں فرشتے اور دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں سمندر کی تہوں میں، وہ بھی روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں اور ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا انعام جو میں نے بتلایا کہ ہر روز جو ہے روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ چوتھا انعام روزے دار کے لیے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ یہ کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خود اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہمارے دلوں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت آسان ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت شیطانوں کے حملے سے انسان کو بچا لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پانچواں انعام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ کہ دن رات کے اندر روزے دار کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو ضرور سے ضرور قبول ہوتی ہے، وہ یا پھر سحری میں ہو یا دن کے کسی حصے میں ہو یا افطاری کے وقت میں ہو۔ ایک دعا ایسی ہے جو روزانہ روزے دار کی قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سحری کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ سحری کھانے والوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان پر رحمت بھیجتے ہیں جو سحری کھاتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور برکت، کہ سحری کے کھانے میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اور یہ ساری اتنی زیادہ فضیلتیں اور سحری کھانے کی جو ترغیب دی گئی اس کے پیچھے بھی میں نے آپ کے سامنے وجہ رکھی۔ اس کے پیچھے بھی وجہ یہ تھی کہ یہود اور نصارہ سے مخالفت ہو جائے، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جو ہے ایک فرق واضح ہو جائے کہ یہود و نصارہ کے ہاں روزہ جو ہوتا ہے وہ ایک افطاری سے لے کر دوسری افطاری تک ہوتا ہے، درمیان میں جو سحری ہے یا رات ہے وہ بھی ان کا روزے میں شمار ہوتا تھا۔ تو اسلام کی اور یہود و نصارہ کے مذاہب کی یہ فرق بیان کیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ سحری کھاتے ہیں اور رات ان کے اوپر حلال کر دی گئی ہے، اس کے اندر وہ کھا پی بھی سکتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوا۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ رمضان المبارک سے جو عبادات جڑی ہوئی ہیں ان میں ایک اہم عبادت جو ہے وہ اعتکاف کی بھی عبادت ہے۔ آج اسی کے متعلق چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کسے کہا جاتا ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کی اقسام کیا ہیں اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے اور کیا شرائط ہیں معتکف کے لیے کہ اعتکاف کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتلاتا چلوں
اعتکاف کا جو لغوی معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہے ٹھہر جانا، کسی جگہ پہ رک جانا. اور اسی طرح شریعت مطہرہ میں جو اعتکاف کے معنی بتلائے گئے وہ مجاورت کے آتے ہیں. مجاورت کہا جاتا ہے باہم قریب ہونا، ایک دوسرے کے قریب ہونا. چونکہ اعتکاف کرنے والا بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت بھی اس اعتکاف کرنے والے کے قریب ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے اسے اعتکاف کا نام دیا جاتا ہے. اور اعتکاف جو ہے، سنت اعتکاف جو ہے، اس کی تعریف شریعت مطہرہ میں یہ بتلائی گئی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 20 رمضان المبارک کا جب سورج غروب ہو اس وقت سے لے کر، یعنی کہ 20 رمضان المبارک کی رات سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک مسجد کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام اعتکاف ہے. میرے بھائیوں، یہ اعتکاف صرف ہمارے اوپر لازم نہیں ہے یا ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ پہلی امتوں میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر یعنی کہ بیت اللہ کو صاف رکھیں گے. کن لوگوں کے لیے صاف رکھیں گے؟ اس کی بھی وضاحت اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بتلائی کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور دوسری چیز اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تیسری چیز جو بتلائی گئی وہ ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف جو تھا پہلی امتوں میں بھی تھا، اور اعتکاف کا جو مقصد بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے ناطا توڑ کر یکسوئی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور اللہ رب العزت سے لو لگانا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے. پہلی امتوں کے اندر رہبانیت کا کانسیپٹ پایا جاتا تھا. لوگ جو ہیں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. آپ نے نام سنا ہوگا، پہلی امتوں میں راہب ہوا کرتے تھے. وہ راہب جو ہیں ان کا یہی کانسیپٹ تھا کہ وہ تمام چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے. اسلام کے اندر رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. کیا مراد؟ اسلام کے اندر یہ ظاہری رہبانیت جو ہے یہ نہیں ہے، باطنی رہبانیت جو ظاہری رہبانیت کا بھی مقصد اور منبع ہے وہ ضرور اسلام کے اندر رکھی گئی ہے کہ دنیا کے اندر انسان لگا رہے، دنیا کے مشاغل کے اندر بھی انسان لگا رہے، اس کے باوجود انسان کا جو دل ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا رہے. یہ ہے اصل رہبانیت کہ دنیا کی جتنی بھی حوادثات ہیں، مال و دولت کا آنا یا چلے جانا انسان کے اوپر جو ہے بالکل بھی اثر انداز نہ ہو. یہ اصل چیز ہے، یہ اصل مقصود ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیگر امتوں میں بھی اعتکاف کا کانسیپٹ پایا جاتا تھا، اور یہ اعتکاف جو ہے ہمیں بھی دیا گیا، اس کی ایک جھلک ہے جو ہمیں دی گئی. اعتکاف کی علماء کرام نے 3 اقسام بیان کی ہیں، جن میں سب سے پہلی قسم واجب اعتکاف کی ہے. یہ وہ اعتکاف جو انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہوتا ہے. یہ وہ اعتکاف ہے کہ انسان کوئی منت مان لیتا ہے کہ میرا کوئی کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا. اگر وہ کام ہو جاتا ہے، اس کی منت وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر لازم فرض اور ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اعتکاف جو بتلایا گیا وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. وہ اعتکاف یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ اعتکاف ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا. اگر کبھی کسی وجہ سے رہ گیا تو بعد میں اس کی قضا فرمائی. اور
یہ وہ اعتکاف ہے کہ مسجد میں، ایک محلے کی مسجد میں سے کچھ لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا تو تمام محلہ جو ہے، جس مسجد سے جو منسلک لوگ ہیں وہ تمام کے تمام گنہگار ہوں گے۔ اس اعتکاف کا مقصد جو بتلایا گیا حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ اس اعتکاف کا مقصد یہ ہے، ایک تو اللہ رب العزت کے قریب ہونا، دوسرا اس اعتکاف کا اہم مقصد جو بتلایا گیا وہ شب قدر کو حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان المبارک میں پہلے 2 عشروں میں اعتکاف فرمایا، یعنی کہ پہلے رمضان سے لے کر 19 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا، اور پھر بتلایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے یہ اعتکاف کیا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھی گئی ہے، تو اس لیے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں، تم میں سے جو میرے ساتھ ملنا چاہے وہ مل جائے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کرنے کا ایک اہم مقصد جو ہے وہ میرے بھائیوں شب قدر کو حاصل کرنا ہے۔ شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے، بہت ہی اہمیت والی رات ہے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امتوں کے قصے بتلا رہے تھے کہ ایک آدمی تھا، اس نے بہت سالوں میں عبادت کی، تو صحابہ کرام کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری تو عمریں بالکل چھوٹی ہیں، تھوڑی سی امتیں ہیں، ہم چاہ کر بھی ان لوگوں کے جو ہے درجات کو نہیں پہنچ سکتے پہلے امتوں کے، ان کی تو بہت لمبی عمریں تھیں۔ تو اس وقت یہ شب قدر کا تحفہ نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے بتلایا کہ یہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جسے خیر من الف شہر کہا گیا ہے، کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل یہ رات رکھی گئی ہے۔ جو انسان اس کے اندر عبادت کر لے گا وہ 1000 مہینوں کی عبادت کو پا لے گا۔ اس رات کی میرے بھائیوں بہت فضیلتیں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی۔ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اس رات کے لیے مکمل ایک سورت نازل کی گئی ہے، اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے، اور اس سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کے اندر قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ اس رات کی میرے بھائیوں روایات کے اندر کافی نشانیاں بتلائی گئی، ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ رات بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی سے مراد اتنی یک ٹھنڈی بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، بلکہ راحت و آرام والی یہ رات ہوتی ہے۔ اس میں مطلع جو ہے اس آسمان کا وہ صاف ہوتا ہے، اور صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ یہ کچھ روایات کے اندر اس کی جو ہے نشانیاں بتلائی گئیں، اور بتلایا گیا حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ وہ رات ہے جس کے اندر ہر مخلوق دنیا کی اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ رات پاؤں تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا کہ جب آپ یہ رات پاؤ تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ یعنی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی اس رات کے اندر مانگی جائے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ توبہ استغفار کا جو مطلب جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف ہم زبان سے استغفار کرتے چلے جائیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو انسان، شرمندہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے تو روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کی معافی قبول فرما لیتے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں۔ تو یہ رات ایک بہت بابرکت رات ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت سے ہم جو ہے مانگ سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اس رات کو اور منادی فرماتے ہیں ہے کوئی میرے سے رزق طلب کرنے والا میں اس کی رزق میں کشادگی کر دوں، ہے کوئی حاجت مند اپنی حاجت کو جو ہے میرے سے مانگنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں، ہے کوئی میرے سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اسی سورہ قدر کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ کو لے کر دنیا پر اترتے ہیں اور ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی یہ بہت فضیلت والی رات ہے، اس کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان اعتکاف کرتا ہے اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اگر انسان وہ سویا بھی ہوا ہے تو پھر بھی وہ شب قدر کو پا لے گا۔ اعتکاف کی یہ فضیلت ہے میرے بھائی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان میں 2 خندقوں کا فاصلہ جو ہے رکھ دیتے ہیں۔ ایک خندق جو ہے اس کی لمبائی بتلائی جاتی ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو فراہ ہے اتنی ہوگی، یعنی کہ وہ دوزخ سے اتنا دور چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو انسان اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کے لیے مسجد میں بیٹھنے پر یہ جو ہے فضیلت عطا اللہ رب العزت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں جو انسان اعتکاف کر سکتا ہے وہ کوشش کرے کہ ضرور بھی ضرور اعتکاف کرے۔ یہ بہت ہی اہم دن ہے، رمضان المبارک کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سعادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان شب قدر کو بھی پا لیتا ہے تو یہ اس سے بڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ اعتکاف کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ اعتکاف مسجد کے اندر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ جو علماء اکرام نے بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قریب ہونا مقصود ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب ہونا مقصود ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین جو جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے مقبول ترین جو جگہیں ہیں وہ بازار ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میرا مطلب زیادہ کہاں پہ گزرتا ہے، میرا دل کہاں پہ لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہا گیا کہ مسجد کے اندر اعتکاف ضروری ہے، اور میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس کے اندر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کو صاف رکھا جائے اعتکاف کے لیے۔ پھر سب سے جو فضیلت والی مسجد ہے جہاں پہ اعتکاف کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس ہے، اور اس کے بعد دنیا کی تمام مساجد جہاں پر 5 وقت کی نماز اور جمعہ ہوتا ہے وہاں پر اعتکاف ہو سکتا ہے، انسان وہاں پر اعتکاف کرے۔ اور اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اعتکاف جو ہے نابالغ بھی کر سکتا ہے لیکن سمجھ بوجھ رکھتا ہو، سمجھدار ہو، وہ انسان اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر چادر کا جو ہم لگاتے ہیں یہ لگانا بھی ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کوئی انسان لگا لیتا ہے اس کی اجازت ضرور ہے کہ یکسوئی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ چادر لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یکسوئی کے اندر جتنی یکسوئی ہو سکتی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ اور چادر لگانے کا یہ بھی مقصد نہیں کہ وہاں پہ کوئی انسان دوسرا نماز نہ پڑھ سکے، بلکہ تمام لوگوں کو وہاں پر اجازت ہونی چاہیے وہاں پہ نماز پڑھے۔ اور اسی طرح اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنایا جائے۔ اعتکاف کا مقصد میں نے جیسے آپ کے سامنے بار بار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ یکسوئی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ اس لیے اجتماعی جو عبادات ہیں ان سے اگر انسان گریز کرے تو یہ افضل چیز ہے۔ اگر کوئی انسان جانتا نہیں ہے، ایسے کوئی تفسیر کا جو ہے مجلس ہے تو وہاں پر بیٹھ جائے، مسائل سیکھنے کی مجلس ہے وہاں پر بیٹھ جائے، اس کا زیادہ فائدہ ہے، تو چیزیں حاصل ہو جائیں۔ مگر میں جو اعتکاف کا مقصد بتلایا گیا وہ یکسوئی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف جو ہے، ایک اور جو قسم میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ نفل اعتکاف کی ہے۔ میرے بھائیو، نفل اعتکاف ہر انسان ہر وقت کر سکتا ہے۔ نفل اعتکاف جب انسان مسجد میں داخل ہو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب انسان جو ہے اعتکاف کی نیت کر لے، انشاءاللہ اللہ رب العزت سب کو اعتکاف کا جو ہے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے رمضان المبارک کا ہونا بھی خاص ضروری نہیں ہے، کسی وقت سال بھر میں جب بھی مسجد کے اندر آئیں اعتکاف کی نیت فرما لیا جائے۔ یہ سنت اعتکاف ہے۔ سنت مستحب اعتکاف جسے نفل اعتکاف کہا جاتا ہے، اور سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف میں فرق یہ ہے، واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزے کو شرط قرار دیا گیا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ بعد میں جب تندرستی حاصل ہو اس کے بعد ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے، روزہ رکھے اور اعتکاف کرے۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ خواتین کے لیے علماء اکرام جو بتلاتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف کریں۔ گھر کی مسجد سے مراد یہ کہ جو خاص جگہ بنائی گئی ہے نماز کے لیے، وہاں پر جو ہے عورتیں اعتکاف کریں۔ اور اگر کوئی خاص جگہ نہیں بنائی گئی تو ایک خاص جگہ بنا لی جائے، وہاں پر جو ہے عورتیں اعتکاف کریں، اور ان کے لیے وہی شرائط و ضوابط ہوں گی جو مردوں کے لیے مساجد سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو اس چیز کا خیال رہے کہ اعتکاف اگر کوئی انسان بیٹھے اس سے مکمل استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔